العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العزیز الحکیم الحمید المجید اللطیف الخبیر المنفرد بالعز والبقاء والارادۃ والتدبیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر والذی خلق الانسان وجعلہ سمیعا بصیرا وارسل الیہ الرسول اسمہ علی السماء احمد وعلی الارض ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات الجماعت۔ سب سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ارشاد حسین جعفری ابن سید احمد حسین جعفری کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اور عموماً جو ہے وہ ایسی مجلسوں میں جو ہے اسی آیت کو عنوان بیان قرار دیا جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 165 مقامات ہیں، 165 مقامات ہیں کہ جہاں پر آپ کو موت کا تذکرہ ملے گا۔ قرآنی آیات جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو آیات قرآنی میں تقریباً 165 مقامات پر موت کا تذکرہ مل جائے گا، اور ان ساری آیات کا خلاصہ صرف اور صرف اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ہے، دیکھو بھیا یاد رکھنا، رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، جانے کے لیے آئے ہو۔ کیا یہاں پر کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے؟ ابد الآباد تک، قیامت تک کسی کو یہاں رہنا نہیں، سب کو جانا ہے۔ آج ہم پہنچا رہے ہیں، کل ہم کو پہنچایا جائے گا۔ اور فرما دیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے، موت انسانی زندگی کی ایک ایسی واضح ترین حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی فرد بشر انکار کر سکتا ہی نہیں۔ دنیا کی کسی بھی شے میں انسان کو جو ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں انسان کو یقین ہو یا نہ ہو، ہر چیز میں آپ کو جو ہے شک کرنے والے ملیں گے۔ اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، امامت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، قیامت کے بارے میں،
دیگر اور بھی چیزیں ہیں، آپ گنتے چلے جائیں، آپ کو ہر چیز میں شک کرنے والے ملیں گے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہے، سب کو یقین ہے کہ یہ آنی ہی آنی ہے۔ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو، انبیاء کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ائمہ پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، کسی بھی شے میں شک کر سکتا ہے، لیکن موت کے بارے میں جو ہے کسی کو شک نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے موت کا ایک نام یقین رکھا گیا ہے۔ ہاں، موت کا ایک نام کیا ہے؟ یقین۔ اور میں نے کہا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی بھی انسان انکار کر سکتا ہے نہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تسلیم سب کرتے ہیں، ہاں، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا، تسلیم سب کرتے ہیں، مانتے سب ہیں کہ بھیا مرنا ہے، آج نہیں تو کل، تسلیم سب کرتے ہیں، انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نفرت بھی سب کرتے ہیں۔ ہاں؟ مستثنا جن کو آپ کو کرنا ہے آپ کریں، ہاں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے اس سے نفرت بھی لوگ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حد تو یہ ہے کہ اس کے تصور سے بھی لوگوں کو وحشت محسوس ہوتی ہے، ہاں، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وحشت کے علاج کی فکر بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ موت سے کتنی نفرت ہے، ہاں؟ دو چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں، دو مخلوق پرور، ایک ہے حیات اور ایک ہے موت۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے حیات کو بھی خلق کیا ہے اور موت کو بھی خلق کیا ہے نا؟ حیات بھی مخلوق پروردگار، موت بھی مخلوق پروردگار، دونوں مخلوق ہیں، لیکن کمال ہے کہ ایک سے ہمیں اس قدر محبت ہے کہ ہم اس سے جدا ہونا نہیں چاہتے، اور ایک سے ہمیں اس قدر نفرت ہے کہ ہم اس سے قریب آنے دینا نہیں چاہتے، ہے کہ نہیں؟ حیات سے، زندگی سے ہمیں کس قدر محبت ہے، ہم یہ چاہتے کہ یہ ہم سے جدا ہی نہ ہو، اور موت سے ہے دونوں مخلوق، موت سے کتنی نفرت ہے، ہم چاہتے کہ یہ قریب آئے ہی نہ۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ غور کریں کہ ان دونوں میں ایک اس قدر بے وفا ہے کہ کبھی بھی ساتھ چھوڑ دیتے، اسی سے ہمیں سب سے زیادہ محبت، ہاں؟ ایک تو اس قدر بے وفا ہے کہ کب ساتھ چھوڑ دیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن ہمیں اسی سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن وہ کہ جس سے ہم نفرت کرتے ہیں وہ اتنی با وفا ہے کہ اس نے کہا ایسا ہے کہ تم کہاں جاؤ گے، تم کہیں بھی چلے جاؤ ہم تمہارے پاس ضرور آئیں گے، اس لیے کہ ہمیں تم سے محبت بہت ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے، اگر تم اپنے آپ کو جو ہے مضبوط قلعوں میں بھی لے جا کر جو ہے چھپا لو تو یہ موت تم تک پہنچ ہی جائے گی۔ میں نے کیا کہا، زندگی سے ہمیں محبت ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ کب ساتھ چھوڑ دے کچھ پتہ نہیں۔ موت سے ہمیں نفرت ہے، لیکن یہ موت کہہ رہی ہے کہ چاہے جتنی نفرت ہو، ہم تو تم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اتنی محبت تم سے کہیں بھی بھاگ کر جاؤ ہم تم تک پہنچ کر رہیں گے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ اور فرما رہے، اب آپ غور کریں کہ انسان کو اس سے نفرت ہے، حالانکہ اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو اسلام نے اس موت کو حقیقت تو قرار دیا ہے، لیکن بلا یا کوئی مصیبت نہیں قرار دیا ہے، ہاں؟ اگر
آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس موت کو جو ہے کوئی وحشتناک مخلوق جو ہے اس سے تعبیر نہیں کیا ہے. آیات قرآن کہ کل من علیہ فان، یہ کہاں رکھی آیت اللہ نے؟ جی سورۃ الرحمن میں. یہ آیت کل من علیہ فان، ہر چیز کو جو ہے فنا ہے، ہر چیز مٹ جائے گی، ہر چیز کے لیے موت ہے. اس کو اللہ نے رکھا کہاں ہے؟ سورۃ الرحمن میں. سورہ رحمان وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے عظیم ترین نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور انہی نعمتوں کے درمیان اللہ نے اس آیت کو رکھ دیا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ بتانا ہی یہ چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو موت نہ کوئی بلا ہے نہ کوئی مصیبت ہے، بلکہ یہ ایک نعمت ہے. موت کیا ہے؟ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے بغیر دنیا کے کسی انسان کا گزارا ممکن ہی نہیں. آپ کہ یہ کون سی بات ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. آپ غور کریں کہ یہ موت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے. اس کے بغیر کسی کا گزارا ہو سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. ممکن ہے؟ یہ دیکھیے ایسا ہے، خیریت سے ہے، کیا خیریت پوچھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اکیلے کمانے والے اور 17 لوگ کھانے والے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اکیلے کمانے والے 17 کھانے والے. سوچئے ابھی تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اکیلے کمانے والے 17 کھانے والے. اگر کہیں جو ہے موت ہوتی ہی نہ، اللہ نے موت کو رکھا ہی نہ ہوتا تو بھی کیا ہوتا؟ ابھی تو صرف یہی کہنا ہے خیریت نہیں. کیا خیریت پوچھ رہے ہیں؟ ایک اکیلی کمائی، 25 لوگ کھانے والے، اتنا بڑا جو ہے گھرانہ ہے. آپ خود سوچئے کیسے جو ہے اگر اللہ نے موت کو رکھا ہی نہ ہوتا، یہ موت ہوتی ہی نہ، تو صورتحال کیا ہوتی؟ آپ سوچئے. جی سبھی کھانے والے ہوتے. یہ ٹھیک ہے، بالکل اللہ نے جو ہے رزق کی ذمہ داری لی ہے، لیکن ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت در حقیقت معاشی مسائل کا ایک بہت بڑا حل ہے. اور 500 لوگ رہتے، ظاہر سی بات ہے دقت کتنی بڑی ہوتی. اللہ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ بہت بڑی نعمت. کیا ہمارے معاشی مسائل کا حل کیا ہے؟ یہی موت ہے. اور صرف کھانے والے زمانے. اچھا آپ سوچ رہے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیے ایسا آپ حل نکال لیں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ہاں ہمارے پاس زمین ہے. بھائی ایک زمانہ تھا کہ ایک بسوے میں جو ہے 1 بیگھے میں مان لیجیے 2-4 جھوے نکلتے تھے. اب ترقی ہو گیا، آپ جو ہے اس میں جو ہے بوروں آپ پیدا کر لیں. زمین ہے آپ کے پاس 1 بسوا 1 بیگھہ جتنی بھی، اس میں جو ہے آپ جو ہے بوروں 1 کنٹل جو ہے آپ پیدا کر لیں. آسمان سے بارش ہوئے، دریا سے پانی، سمندر آپ کی مدد کر دے، ٹھیک ہے آپ پیدا کر لیں، ہو جائے گا. لیکن یہ زمین تو ہمیشہ سکڑتی چلی جائے، بڑھے گی تو ہے نہیں. یہ زمین بھی بڑھتی چلی جائے گی، زمین بڑھے گی. بھئی افراد بڑھتے چلے، آپ جگہ موت میں سب زندہ رہے، معاشی مسائل کا حل آپ جو نکالے، ٹھیک ہے. ہاں اب پہلے ہوتا تھا کہ ایک انسان جو ہے کہ 1 بیگھے میں جو ہے وہ 2-4 بورے پیدا کرتا تھا. آپ جو 20-25-50 بورے پیدا کر لیں، ہو گیا حل. جی آسمان سے بارش، دریا کا پانی، سمندر کا پانی آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک حل نکال لیا ہر اعتبار سے. لیکن یہ زمین تو بڑھنے والی ہے نہیں، زمین تو سکڑتی رہے گی. رہیں گے کہاں؟ رہیں گے کہاں؟ کتنے منزلہ بنوائیں گے آپ؟ جی عمارت جو ہے ہوتا یہی ہے نا کہ جب جو ہے مسافر پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں بہت سے مقام پر ڈبل منزلہ ہو جائے. لوگ رہنے والے بڑھ رہے ہیں، عمارت جو ہے کئی منزلہ بنا رہی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے منزلہ بنوائیں گے؟ کریں گے کیا؟ اللہ نے کیا کیا بھئی آبادی، اسی لیے آبادی کو کنٹرول رکھنے کے لیے آپ دیکھیں کیا 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 جا رہا ہے. اللہ نے کہا بس اس کا ایک ہی حل ہے. کیا؟ اللہ نے صرف ایک چیز رکھی، کہا موت.
موت کی برکت سے اللہ نے کیا کہ تو 150 چاہے جتنے منزلہ عمارت بنا لو، لیکن اس مسئلے کا حل جو ہے تم ڈھونڈ نہیں۔ اللہ نے کیا کہ بس 2 منزلہ کا کچھ اوپر رہے اور کچھ بہترین حل۔ ہمارے معاشی مسائل کا حل کیا ہے؟ یہی موت۔ آباد کاری کا حل کیا ہے؟ یہی موت۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا اکثر آپ نے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ضعیفی جو ہے، بڑھاپا، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج ہے نہیں۔ ضعیفی کا علاج ہے کوئی؟ ضعیفی کا کوئی علاج ہے؟ ضعیفی کا کوئی علاج نہیں۔ اگر ہوا آپ کو بتائیے کہ ضعیفی کا کوئی علاج۔ انسان اپنے مال، اپنی دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، اس کو بڑھا سکتا ہے، اپنے اقتدار کو آخر دنیا تک وسعت دے سکتا ہے، اپنے فضل و کمال کو جو ہے سارے عالم میں بڑھا سکتا ہے، لیکن اس بڑھاپے کا، اس ضعیفی کا کوئی علاج اسے ٹال ہی نہیں سکتا۔ بتائیں کوئی اگر علاج ہو ضعیفی کا، ضعیفی کو ٹال لیا جائے، ضعیفی کو ٹال سکتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ چاہے اپنی پوری دولت ختم کر دے، اقتدار سب کچھ قربان کر دے، لیکن ضعیفی جو ہے، یہ بڑھاپا، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ ٹلنے والی ہے ہی نہیں۔ غور فرمائے ہوگا پھر آخر میں کیا ہوگا؟ یہی کہ پڑے ہوئے بستر پر، بچوں کے رحم و کرم پر، او منو اے بھیا جو ہے رحم و کرم کیا، دوسروں کے اولاد، اب وہ پانی دے، کھانا دے، طہارت کے لیے سارے مسائل۔ غور فرمائے اللہ نے کیا کیا آپ دیکھیں، یہ موت کتنی بابرکت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ موت کو رکھ دیا، کیا تمہاری ضعیفی کا بس یہی ایک علاج ہے، کسی کے رحم و کرم پر نہیں۔ موت آ گئی، بالکل آزاد، بلا لیا اللہ نے، آ جاؤ بس یہاں۔ ہوتا بھی ہے، دیکھیے ایسا ہے، میں نے کیا کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات۔ اولاد بھی ایک وقت انسان جب ضعیف ہو جاتا ہے، اس کی اولاد پریشان ہو جاتی ہے کہ بھئی اب تو جو ہے بس اللہ جو ہے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے ابا کی پریشانی کو۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ہم سے ماں باپ حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اب اللہ اٹھا ہی لے تو یہی بہتر ہے، اب ہم سے جو ہے ان کی جو ہے پریشانی دیکھی نہیں جا رہی۔ کیا مطلب؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی پریشانی نہیں۔ تو آباد کاری کا حل کیا ہے؟ یہی موت۔ معاشی مسائل کا حل کیا ہے؟ یہی موت۔ ضعیفی کا علاج کیا ہے؟ بہترین، یہی موت۔ ایک چیز اور ہے، اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہر انسان کے دل میں تقریباً ہماری ایک تمنا تو ہوگی۔ وہ تمنا کیا؟ دیکھیے ایسا کہ اب تو اس دور میں یہ رہتا ہے کہ بس مولا بلا لیں۔ کہاں ہوتا نہیں، دعا کریں بس مولا بلائیں، دعائیں بھی کی جاتی ہیں، مولا بلا لیتے ہم کو۔ کربلا، عراق، سامرہ، مدینہ، نجف، یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ دل میں رہتے کہ کتنا مزہ آتا اگر جو ہے ہم دور معصومین میں ہوتے، معصومین کے دور میں اگر ہوتے، اماموں کا زمانہ، اور سامنے بیٹھے ہیں اور بالکل روح انور زیارت کر رہے ہیں، کچھ مسئلہ پھنس گیا پوچھ لیا، ہاں مولا بتائیے کیا بات ہے، مولانا بول کے زیارت بھی کرتے، جب موڈ بن گیا، دل کہہ گیا، چلے گئے مولا کی زیارت کے لیے۔ ہاں دل میں تمنا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ ہم نے پایا ہی نہیں، اور وہ زمانہ مل بھی نہیں سکتا، تڑپ تو ہے وہی، تو اب کرتے ہم کیا ہے؟ اب وہ زمانہ تو ہے نہیں، دور معصومین، نبی کریم کا زمانہ، علی مرتضیٰ کا زمانہ، حسن مصطفیٰ کا زمانہ، ہمارے معصومین کا زمانہ، کہ چلے گئے مولا کی خدمت میں سامنے بیٹھ گئے، اس کے بعد دیدار زیارت کر رہے ہیں، مسائل کے حل جو ہے وہ بالکل دریافت کر رہے ہیں۔
اب وہ زمانہ دل میں کاش اس زمانے میں ہم ہوتے، اب وہ زمانہ پایا ہی نہیں، اب جو کچھ بھی کہیں۔ اب ہم اور آپ کیا طلب تو ہے، اب طلبہ ہے تو ہم کرتے کیا ہے؟ اب ہم کرتے کیا ہے؟ چاہتے ہیں وہاں کہاں کربلا چلے گئے، مشہد چلے گئے، سامرا جی دیگر مقامات پر جہاں معصومین، اچھا وہاں جاتے ہیں، پیسہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اب اس وقت جو ہے کہ صرف اور صرف آپ ایران جائیں نا، ہاں شاردہ معصومین میں سے جی ایک معصوم ہے وہاں پہ نا، ہاں صرف ایران جانے کے لیے تقریباً 73-75 ہزار روپے خرچ آ رہے ہیں، 75 ہزار روپے۔ دوسرے مقامات پر جائیں کتنا آ جائے گا خرچ؟ آپ سوچیں آپ اس زمانے میں۔ اچھا اتنا خرچ کرنے کے بعد کوئی جائے بھی اور جانے کے بعد پلٹ کر آئے، اس سے پوچھے بھائی آپ نے دیکھا کیا وہاں؟ ہاں آپ اسے پوچھیں، مان لیجیے لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے اگر کوئی خرچ کر کے جا رہا ہے اور وہ جو پلٹ کر آئے اسے مجھے یہ بتائیے کہ آپ گئے تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ جواب کیا ہوگا اس کا؟ ہاں بھائی کیا دیکھا آپ نے؟ اتنا خرچ کر دیا لاکھوں روپے، آپ نے جو خرچ کیے ہیں آپ نے کیا دیکھا؟ جواب دیکھو کہ بھائی کیا دیکھا؟ وہاں قبر معصوم کو دیکھا ہے، قبر معصوم کی زیارت کی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنا خرچ کرنے کے بعد طلب دل میں ہے کاش اس زمانے میں ہوتے، وہ زمانہ پایا نہیں، اب اس زمانے میں کر کیا رہے ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کیے، پہنچ گئے، پلٹ کر آئے، کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا، صرف قبر کی زیارت کی ہے۔ صاحب قبر کو کوئی نہیں دیکھ پایا، صاحب قبر یعنی اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی دیکھا کیا؟ زیارت کی، صرف قبر کی زیارت، صاحب قبر کو کوئی دیکھ نہیں پایا۔ یہ موت ہے، اس کی اہمیت کو پہچانے، یہ موت ہے، اس کی اہمیت کو دیکھیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ آتی ہے تو اپنے ساتھ ساتھ معصومین کو لے کر آتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات۔ موت ہی ہے نا، موت ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے مرنے والا معصومین کی زیارت کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ہر رمضان دیکھو ایسا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے چاہے مومن ہو یا منافق، وہ ہمیں دیکھتا ضرور ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے ٹھیک ہے، ایک اور صلوات پڑھ لیں آپ تمام حضرات۔ پھر ایک سوال کی بتائیے، کاہے کے لیے آپ اتنا خرچ کر ڈال رہے ہیں وہاں؟ ہاں اور چلے جا رہے ہیں کربلا، وہاں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، فائدہ؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب فائدہ کیا بتائیں گے؟ ہاں فائدہ کیا بتائیں گے؟ اب قبرستان میں جب آپ آئے ہیں، قبرستان میں آپ آئے ہیں، دیکھو جب قبرستان میں آئے تو داخلے کے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کے بتائیں ان کو، دلا سے گھبرائیں نہیں بھائی، آپ لوگ قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب ہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دلاسا دیا کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ روایات میں جو ہے ایک ہے، 2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، ایک سرکار کی نبی کریم کی حدیث ہے، دونوں آپ کی خدمت میں۔ جب آپ قبرستان میں آئے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے، تدفین کے وقت آپ حضرات دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ علاقے کے اعتبار سے اپنا ایک رسم رہتی ہے، یہاں پھولوں کی چادر ڈالی، پھولوں کی چادر ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں قبر پہ؟ ہاں الحمدللہ، الحمدللہ نہیں، صرف اور صرف 7 مرتبہ انا انزلنا۔ وہ کیا کے لیے پڑھتے ہیں؟ اچھا بہت سے لوگ ہیں بغیر پڑھے چل دیتے ہیں، پڑھا کریں، کیا کریں؟ پڑھا کریں۔ صاحب قبر کو جو ہے اس کا اثر نہیں ملتا، ہاں اپنا بھی فائدہ ہے، ہاں اپنا بھی فائدہ ہے۔
8ویں ہم نے فرمایا ہے ما من عبد زار قبر مومن فقرأ علیہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرات الا غفر اللہ لہ ولصاحب القبر۔ کوئی بھی بندے مومن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی بندے مومن کی قبر پر 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے اور صاحب قبر کو بھی بخش دیتا ہے۔ یعنی وہ جو قبر پر ہم پڑھتے ہیں نا 7 مرتبہ، یا اب جو کسی قبر بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ اسی وقت جو مخصوص رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کبھی بھی جو ہے اگر آپ کسی بندے مومن کی قبر پر جو ہے وہ 7 مرتبہ صرف اور صرف انا انزلنا پڑھ دے رہے ہیں تو اس کا اجر امام نے کیا بیان کیا ہے؟ اللہ اسے بخشتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اور صاحب قبر کو بھی بخش دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی دیکھیے ایسے ہم نہیں مانتے، رسول اسلام کی بھی یہاں پر کیا ہے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زیارت کے لیے مومن کی قبر کی زیارت، مومن کی قبر کی زیارت۔ دوسری چیز کیا ہے کہ 7 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 2 چیزیں رکھی گئی ہیں۔ 8ویں امام نے فرمایا ہے 2 چیزیں رکھی گئی ہیں، ایک تو 7 مرتبہ انا انزلنا، دوسری چیز کیا ہے؟ زیارت۔ کس کی زیارت؟ قبر مومن کی زیارت۔ قبر مومن کی زیارت کی 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھ دیا، اجر کیا بیان کیا امام نے؟ کہا ایسا ہے کہ صاحب قبر کو تو اللہ بخشے گا ہی، جو پڑھ رہا ہے زیارت کر رہا ہے اسے بھی اللہ بخش دے گا۔ یہ 8ویں نمبر رسول اسلام نے فرمایا ہے۔ رسول اسلام نے 7 مرتبہ انا انزلنا نہیں، رسول اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ من زارا، یہاں پر لیکن والدین کو رکھا گیا، وہاں 8ویں امام نے رکھا ہے کسے؟ مومن کو۔ رسول اسلام نے کس کے لیے کہا ہے؟ والدین کے لیے۔ من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ، اگر کوئی بندہ کوئی انسان اپنے ماں باپ والدین یا ان میں سے کوئی ایک جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی قبر کی زیارت کرتا ہے، کس دن؟ بروز جمعہ، ہر جمعے کے دن اگر کوئی بندہ اپنے والدین ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر چلا گیا ہے اس کی قبر کی زیارت بروز جمعہ ہر جمعے کو کرتا ہے تو غفر لہ وکتب بر، تو اللہ کرتا ہے کہ اللہ اسے بخشتا بھی ہے اور بخشنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ کیا کرنے سے؟ کہہ کون رہا ہے؟ کہنے والے کون؟ رسول اسلام۔ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہر روز جمعہ کوئی بندہ ہر روز جمعہ اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی صرف زیارت کرتا ہے، چھوڑیے سب کچھ سورہ پڑھنا اور اس کے بعد تلاوت کے، صرف زیارت کرتا ہے، والدین ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی صرف زیارت کرتا ہے تو زیارت کا اجر جو ہے رسول اسلام نے کیا بیان کیا ہے؟ غفر اللہ وکتب بر، اللہ اسے بخش دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ یہاں پر تو بہت سے ہیں کہ جن کے والدین یہاں پر ہیں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے یہ جو یہاں پر ہیں جن کے بھی والدین وہ سب معصوم ہیں؟ معصوم ہیں؟ کہا نہیں معصوم ہے، پھر کہا غیر معصوم۔ جب غیر معصوم کیا مطلب؟ یعنی رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ یہاں پر قبرستان میں یا دیگر مقامات پر جو ہے جتنے بھی ہمارے والدین معصوم ہیں ہی نہیں، پھر غیر معصوم ہیں۔ اگر ہمارے والدین غیر معصوم ہیں اور غیر معصوم کی قبر کی زیارت کا ثواب رسول اسلام نے کیا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ جو غیر معصوم ہے اپنے ماں باپ یا ان
میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت ہر روز جمعہ کرتا ہے تو اللہ اسے بخشتا بھی ہے اور نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھتا ہے۔ تو سوچے کہ جب غیر معصوم کی قبر کی زیارت کا ثواب یہ رکھا گیا ہے تو معصومین کی قبر کی زیارت کا ثواب کیا ہوگا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ امامی حضرات۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پر آنا نہ چھوڑیں، آتے رہیں۔ اور یہ جو ہیں یہاں پر ان کو ہم نے خاک کے حوالے کر دیں، انہیں بھولیں بھی نہ۔ بروز جمعہ جو ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ جو ہے جمعرات کے دن عصر کے وقت، بعض روایات میں ہے کہ جمعے کے دن، بعض روایت میں ہے کہ جمعرات کے دن عصر کے وقت جو ہے آپ آ جایا کریں یہاں پہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ، میں نے کہا صرف ان کو فائدہ نہیں ہے۔ اور اچھا ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ مر گئے تو اس کے بعد ابا حضور یا جو ہے دادا حضور یا والدین، ہوتا ہے نا کہ پہلے تو جو ہے وہ سوئم، پھر جو ہے 10واں 20واں، پھر جو ہے تیماہی چھماہی سالانہ، اس کے بعد جو ہے پھر بھول گئے۔ بھولنا نہیں چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ جب یاد رکھیں گے ہم تو ہمیں ہماری اولاد یاد رکھے، وہ بھی بھول جائے گی۔ ٹھیک ہے، دادا بھول گئے تو جاؤ ہم کہے کہ تم کو یاد رکھیں۔ یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنے کا مطلب کیا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ رسمی ہے کہ نہیں یار چلو ایسا ہے، رسمن جو ہے نہیں، جو طریقہ ہے اچھا سے اہتمام کریں۔ اس لیے کہ روایات میں جو ہے ایک کتاب ہے میرے پاس، عبرت ناک واقعات، اس میں جو ہے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، شاید آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا۔ اجازت دو اس کو جو ہے میں سنا دوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ۔ ایک اپنے زمانے کے عالم محمد سید محمد حسین تہرانی، وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ کے جس دور میں ہم علم آل محمد، علوم آل محمد جو ہے حاصل کر رہے تھے، نجف اشرف میں تھے۔ نجف اشرف میں علوم جو ہے حاصل کرنے کے لیے وہیں ہم رہ رہے تھے، تہران کے رہنے والے۔ باقی ایک دن جو ہے ہم جمعرات کو جو ہے عصر کے وقت ہم چلے گئے قبرستان وادی السلام، آگے وہاں جو ہے وہ قبور کی زیارت کے لیے، قبروں کے درمیان چکر لگا رہے تھے، زیارت کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس زمانے کے علماء میں بہت بڑے سید علماء، بہت بڑے عالم، آج شیخ بزرگ، ان کو دیکھا میں نے، جو بھی جو ہے قبرستان میں۔ اب میں گیا اور جانے کے بعد جو ہے وہ میں نے سلام کیا، جواب سلام ملا، باتیں ہونے لگی، خیریت وغیرہ سب۔ اس کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ حاج شیخ بزرگ کے ساتھ جو ہے میں تھوڑا، سید محمد حسین تہرانی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا جو ان کے ساتھ قبور کی زیارت کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا ایسا کہ آؤ ایک طرف لے کر گئے کہ جہاں پر ان کے والدین، ماں باپ اور ان کے قریبی رشتہ داروں کی جو ہے قبر تھی۔ تو ہم وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے فاتحہ پڑھنا ایصال کرنا شروع کیا، میں نے بھی علیحدہ جو ہے وہ فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے جب بات ہونے لگی تو سید محمد حسین تہرانی کہتے ہیں کہ حاج شیخ بزرگ انہوں نے بتایا کہ ایسا ہے کہ میں انتظار کرتا رہتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جمعرات کا دن آئے، عصر کا وقت ہو کہ ہم آئے قبرستان میں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مومنین کی ارواح جو ہے، ارواح مومنین وہ منتظر رہتی ہیں، انتظار کیا کرتی ہیں کہ ہمارے کچھ ہمیں ایصال کریں، ہمیں آئیں، ہماری زیارت کے لیے ہمیں کچھ بھیجیں۔ ہم انتظار کرتا ہوں، اور میں
ہر جمعرات کو جو ہے عصر کے وقت آتا ہوں، آنے کے بعد جو ہے میں یہاں پر زیارت کو اس کا تو ایک روایت نقل کی روایت کیا کہ جمعرات کے دن جو ہے جب کوئی بندہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال کرتا ہے تو جو کچھ بھیجتا ہے وہ نور کے طبق میں مرنے والے تک پہنچایا جاتا ہے، جس سے وہ راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، خوشی حاصل ہوتی ہے جمعرات کے عصر کے وقت. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سید محمد حسین تہرانی وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے شیخ بزرگ نے جو ہے جب ہم ان کے ساتھ چلنے لگے انہوں نے ایک واقعہ اپنا نقل کیا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ جس وقت ہمارا بچپنا تھا یا ہم جب تہران میں رہتے تھے، بچپنا تھا کہ نہیں اس میں جو اجتماع موجود ہے، جب ہم تہران میں رہتے تھے، بچپنا نہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات، اس لیے کہ ان کی جو بیوی کا بھی تذکرہ ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم تہران میں رہ رہے تھے تو تہران میں جو ہے وہ ہماری دادی کے انتقال کے بھی کچھ دن ہوئے تھے. دادی کے انتقال کے چند دن ہوئے تھے، کچھ دن ہوئے تھے، ہماری دادی کا انتقال ہوا. اور جب انتقال ہو گیا تو ایک دن جو ہے وہ ہماری والدہ نے جو ہے وہ پلاؤ بنایا. کیا بنایا؟ پلاؤ. پلاؤ بنا لیا. جب پلاؤ کو بنا لیا، پلاؤ بنا کے جو ہے دوپہر کا وقت اسی اثنا میں جو ہے دروازے پر کسی سائل نے جو ہے آواز دی. جب سائل نے آواز دی وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے سوچا کہ ایسا ہے، والدہ نے سوچا کہ ایسا ہے کہ اپنی ساس کے لیے، ساسی ہوں گی نا، اپنی ساس کے لیے، دادی ہیں ان کی، اپنی ساس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ایصال کرتے ہیں، پلاؤ جو ہے سائل کو دے دیں تاکہ ان کو جو ہے ایصال کا بھی ایک طریقہ ہے نا. انہوں نے جو ہے اپنا، اب سائل آواز دے رہا ہے، ایسے بھی سوچ کر کہیں سائل جو ہے وہ چلا نہ جائے. ہوتا ہے عموماً کیا اب کس چیز میں دیں، اب کچھ نہیں مل رہا تھا، ادھر ادھر دیکھا، جب کچھ مل نہیں رہا ہے تو حمام کا جو ٹب ہے، حمام کا ٹب اٹھایا، اسی میں رکھا پلاؤ کو، جو کچھ کہا نا لے جا کر جو ہے دے دیا، لیجیے ہو گیا. کہ جب ہم سو گئے تو میں نے بھی خواب میں دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ دادی کو. اور اس کے بعد خود میرے والد نے بھی خواب میں دیکھا اور بے چین ہو کر اٹھے. میں نے بھی جا کر والدہ سے پوچھا. اور اس کے بعد جو ہے والد صاحب نے پوچھا کیا کیا یہ؟ ابھی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، کوئی تم سے غلطی تو نہیں؟ جب بہت سوچا اب کیا دیکھ لیا آپ نے؟ کہا میرے والد صاحب نے بھی دیکھا یہی ہے. والد صاحب نے دیکھا کہ آج جو ہے، والد نے کہا تھا کہ آج میری بہو نے لوگوں کے سامنے، مرحومین کے سامنے میری عزت کو جو ہے تباہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پلاؤ جو ہے مجھے ایصال کرتے وقت حمام کے ٹب میں دے دیا ہے. اب جو ان کو یاد آیا، کہا ہاں وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جلدی میں تھی، مجھے کوئی برتن مل نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے جلدی میں جو ہے وہ حمام کے ٹب میں وہ پلاؤ اٹھایا، سائل کو دے دیا. کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایصال بھی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ مر گئے تو ٹھیک ہے جیسے بھی ہو اپنا جو ہے رسم جو ادا کرے، نہیں، حساب سے قاعدے سے اہتمام کیا جائے مرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو تاکہ وہ خوش ہوں. یہ نہیں کہ مر گئے تو جیسے بھی ہو ہم جو ہے کر دیں، اپنا جو ہے وہ فرض ادا کر دیں. نہیں، حقیقت یہی ہے کہ وہ ہمارے منتظر رہتے ہیں طریقے سے، جو طریقہ ہے اچھے طریقے سے جو ہے ہم ان کو یاد رکھیں تاکہ ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. تو بہرحال جو ہے میں نے کیا کہا، ہماری ضروری ہے کہ ہم مرنے والوں کو یاد رکھیں، اور مرنے والوں کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی موت کو بھی یاد رکھیں. یہ نہیں کہ مرنے والوں کو یاد رکھیں اور خود اپنی موت کو بھول جائیں، اپنی موت کو فراموش نہ کریں، اپنی موت کو بھی یاد رکھیں. اس لیے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، یہیں پہ جو ہے ہم کو بھی لا کر خاک کے جو ہے حوالے کر دیا جائے. اور فرمانا لہٰذا ضروری ہمارے لیے ہے کہ جب پتہ ہے، میں نے کیا کہا کہ 165 مقامات پر جو قرآن نے ہمیں یاد دلانا چاہے کہ بھیا رہنے کے لیے یہاں نہیں، جانے کے لیے. اب جب جانے کے لیے ہم آئے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ بھیا وہاں کس چیز کی ضرورت پڑے گی اسے اپنے ساتھ ہم لے کر جائیں. ظاہر سی بات ہے وہاں اعمال کی ضرورت پڑے گی، اعمال اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ جن پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. غور فرما رہے ہیں، اب بغیر محبت اہل بیت ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے قابل قبول
ہوگا ہی نہیں اور ہے ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، لہٰذا ہمارے ضروری ہے۔ اور جب محبت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ایسا ہے کہ محبت جو ہے بالکل ہمارے دل میں، لیکن تھوڑا سا ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم بیدار رہا کریں، غفلت میں نہ پڑیں، اور فرما رہے ہیں ہم غافل ہو جاتے ہیں، بیدار رہیں، غفلت میں نہ پڑے رہیں۔ محبت ہے، محبت ہی کی وجہ سے تو جو ہے جیسے ہم ان کی مصیبتوں کو سنتے ہیں ہماری آنکھیں جو ہے فوراً نم ہو جاتی ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصیبت کو جیسے ہی ہم یاد کرتے ہیں، اور فرما رہے ہیں ان کی خوشی ہوتی ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، اور جب ان کے ہاں کوئی غم ہوتا ہے تو ہم آنسو بہاتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اور آپ چاہے جس قدر رولیں، چاہے جتنا آنسو بہائیں، لیکن جس طریقے سے سید سجاد روئے ہیں اپنے بابا پر، دیکھیے ایسا ہے جب بھی کسی کا باپ اس دنیا سے جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، موت آتی ہے کسی کے باپ کو، موت برحق ہے۔ جب بھی کسی کا باپ ہو اس دنیا سے جاتا ہے، ہوتا کیا ہے، اگر اولاد ہے، اولاد کو لوگ تسلی دیتے ہیں، تعزیت، تسلیت پیش کرتے ہیں نا۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ سید سجاد میدان کربلا میں جب حسین شہید کر دیے گئے ہیں تو بیٹے کو کوئی تعزیت، تسلی دینے والا نہیں۔ آپ دیکھیں ظلم کیسا کہ حسین کی شہادت کے بعد جو ہے ایک بچی ہے، رخسار پر تماشے لگائے جا رہے ہیں، کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، ہاتھ باندھا جا رہا ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ۔ اور اس کے بعد جو بیٹا ہے تو آپ دیکھیں کہ بیمار ہے، لیکن بیمار بیٹے کو بھی جو ہے کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، تعزیت نہیں۔ پھر ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر۔ اور اس کے بعد بیویاں ہیں، بیویوں کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اب بے مخنا و بے چادر، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پھرایا گیا ہے، یہاں تک کہ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، آؤ تماشا دیکھنے والوں، آؤ یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ عزیزو آپ ذرا غور کریں کہ حسین کی شہادت کے بعد جو ہے سید سجاد اور حسین کی بہن زینب نے کس طریقے سے جو ہے بیویوں نے مصائب برداشت کیے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں میں نے کیا کہا کہ ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اولاد کو دلاسا دیا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ حسین کی ایک بچی ہے، ننھی سی بچی ہے، اسے کس طریقے سے دلاسا دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب شام میں جناب سکینہ پہنچی ہیں اور جب روتی تھی ہمارے یہاں اگر کوئی بچی روتی ہے اپنے بابا کو یاد کر کے تو چاہنے والے لوگ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ یتیمہ ہے، لیکن ہائے رے حسین کی یتیمہ، حسین کی یتیمہ کو کس طریقے سے چپ کرایا گیا ہے، حسین کا کٹا ہوا سر لایا گیا ہے، سکینہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں سکینہ نے جب اپنے بابا کے سر کو دیکھا تڑپ گئی، اے بابا، ارے آپ کے بعد رخسار پر تماچے لگائے گئے ہیں، اللہ اکبر، اے بابا آپ کے بعد کانوں سے گوہر چھین لیے گئے۔ لذیذو آپ ذرا غور کریں، میں نے کیا کہا کہ ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو کس طریقے سے ہم اس کے گھر والوں کو جو ہے تسلی کس طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ لیکن ہائے رے عزیزو آپ غور کریں کہ جب حسین کا آخری وقت ہے، سکینہ نے، آپ کو معلوم ہے کہ آخری وقت جو اپنے بابا کے مرنے کی خبر سنی ہے، امام حسین گئے کیسے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بہن سے رخصت ہوئے، کس طریقے سے رخصت ہوئے ہیں کہ حسین نے رخصت ہوتے وقت جو ہے اپنی بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا ہے اور بہن نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا بھی، بھائی نے پوچھا اے بہن زینب تم نے میرے گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا بھیا ہمیں معلوم ہے کہ شمر کا خنجر چلے گا، کند خنجر چلے گا، لیکن بھیا آپ نے بازوؤں کے بوسے کیوں لیے؟ کہا زینب اے بہن ہمیں معلوم ہے کہ انہی بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ رخصت ہوئے ہیں حسین اپنی بہن سے، لیکن جب آخری
اسی وقت حسین گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھے، لیکن حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تڑپ کر کہتے ہیں اسب وفادار مجھے معلوم ہے کہ تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن اے اسب وفادار یہ تیرے آقا کی حسین کی آخری سواری ہے۔ زبانے پہ زبانی میں اشارہ کیا ہے، آقا میں بڑھنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ ارے سکینہ لپٹی ہوئی ہے، عدید اترے ہیں حسین، سکینہ کو سینے سے لگایا ہے۔ اے بیٹی تو نے تو رخصت کر دیا تھا۔ ہاں بابا رخصت تو کر دیا تھا، لیکن بابا آپ ہی بتائیں آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، اب یہ سکینہ کیسے سوئے گی؟ اے بیٹی ارے اب ماں کے سینے پر سونے کی عادت ڈال لے۔ بابا آپ کے سینے پر کا آج سے سینے پر اصغر سوئے گا۔ عزیزو رخصت ہوئے ہیں حسین، یہاں تک کہ وہ گھڑی بھی آئی ہے کہ جب زہرا کا لال نرغہ آدھا میں گرا ہے، چاروں طرف سے دشمنوں نے حملہ کیا ہے، وہ منزل بھی آئی کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر اور زہرا یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ شمر کا خنجر ہے، حسین کا سوکھا گلا ہے، زینب تڑپ گئی۔ اے میرے بھائی حسین دوڑی ہوئی آئی ہے، بیٹا سید سجاد ارے ذرا دیکھو تو صحیح، ارے زمین کربلا کو کیا ہو گیا؟ یہ زمین کربلا ہل کیوں رہی ہے؟ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں پردہ ہٹائیے، السلام علیکم یا محمد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ارشاد حسین جعفری ابن سید احمد حسین جعفری کی روح کو ارشاد فرمائیں۔